अस्सलाम वालेकुम। फ्रॉड ARY डिजिटल पर ऑन एयर हो रहा है। इसके डायरेक्टर साकिब खान, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला सज्जा और राइटर जंजबील आसिम शाह हैं। इसकी मेन कास्ट में एहसन खान, इरफान खुसट, मिकाल जुल्फ़कार, सबा कमर और असलम महमूद शामिल हैं। ड्रामे की पहली किस्त तो 14 मई को ARY पे ऑन एयर हो गई थी। अब इसकी 15 एक साथ गुजर चुकी हैं। ड्रामा इस कदर शोहरत पा चुका है कि आज मैं आपको इसकी 8 एक साथ तक का एक क्विक रिव्यू देने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोस को देख सकें। ड्रामे का आगाज़ तो सबा कमर के ख्वाब के साथ होता है जिसमें वो अपने आप को दुल्हन बने देखती है, मगर एक बाज उस पर झपट जाता है और आँख खुल जाती है। इस तरह के ख्वाब उसे अक्सर आते हैं। सबा कमर का ताल्लुक एक इस्लामी घराने से है। घर में उसकी छोटी बहन माइला, वालदा और उसके वालिद हैं। सबा कमर माया के नाम से रोल अदा कर रही हैं। माया का ताल्लुक एक अपर मिडिल क्लास से है और उसके वालिद असलम महमूद साहब निसार साहब के नाम से उसका रोल अदा कर रहे हैं। असलम महमूद साहब यानी निसार साहब को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उसका रिश्ता नहीं मिल रहा। वो एक अच्छा वालिद होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे भाई भी हैं। साल हर साल से उनकी एक रूटीन है कि जितना गोश्त, फल, सब्जियां वो अपने घर के लिए ख़रीदते हैं वो अपनी बहन के लिए भी ख़रीदते हैं। बहन का एक ही बेटा नाइल है जिसके वालिद हयात नहीं हैं। वो भी पढ़ लिख कर जॉब की तलाश कर रहा है। वो माया को बहुत पसंद करता है मगर अपनी जॉब का इंतज़ार कर रहा है ताकि वो मामू से माया का हाथ मांग सके। माया के दिल में भी नाइल के लिए मोहब्बत के जज्बात हैं। आखिर नाइल को 90,000 रुपये माहाना की जॉब मिल जाती है। वो फ़ौरन अपनी माँ के साथ मामू के घर रिश्ता मांगने पहुंच जाता है, मगर मामू अपनी बहन से कहते हैं कि वो अपनी बहन को अपनी जान तो दे सकते हैं मगर अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते क्योंकि उनका बेटा उनकी बेटी को एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकेगा। वो बस एक एवरेज सी ज़िंदगी गुजार सकेगी, मगर एक वालिद होने की हैसियत से उनका हक है कि वो अपने जिगर के टुकड़े को बहुत वेल सेटल्ड फैमिली में ब्याहेंगे। वालिद की मर्ज़ी के सामने माया तो अपनी मोहब्बत का गला घोंट देती है, मगर माया की वालदा अपने शौहर निसार साहब को समझाने की कोशिश करती हैं कि अपने घर का बच्चा है, देखा भाला है तो रिश्ते से इनकार नहीं करना चाहिए। मगर निसार साहब को तो अपने मोहल्ले में मौजूद एक बच्ची का रिश्ता बेहद अमीर लोगों में होता देखकर हसरत जाग जाती है कि उनकी बेटी का रिश्ता भी अमीरों में हो सकता है। इसलिए वो अपनी बेगम से इंतज़ार करने का कहते हैं। निसार साहब कॉलेज में प्रोफेसर हैं। कॉलेज में अपने कुलीग के कहने वो वेबसाइट में एक ग्रुप में अपनी बेटी का प्रोफाइल ऐड करते हैं मगर उसकी तस्वीर नहीं लगाते। ये बात उनको माकूल नहीं लगती। उसी ग्रुप में एहसन खान उर्फ तबरेज का भी प्रोफाइल मौजूद है। मिकाल जुल्फ़कार एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। शान के नाम से किरदार निभा रहे हैं। शादीशुदा और एक बेटी के बाप हैं। घर में बीवी और बेटी के साथ साथ उनकी एक जवान सुतीली बहन और सुतीली माँ भी रहती है जिन्होंने उसकी बीवी का जीना हराम किया हुआ है। आए दिन की लड़ाइयों से तंग आकर वो अपने शौहर का घर छोड़कर अपनी बेटी को लेकर चली जाती है, मगर शान को अपनी माँ और बहन पर बहुत एतमाद है क्योंकि वो उनकी असलियत से नावाकिफ है। नाइल दिल ही दिल में घुटने लगता है। उससे मामू का इनकार और उनकी कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो भी एक अमीर आदमी बनने की ठान लेता है ताकि उनकी डिमांड्स को पूरा करके अपनी मोहब्बत को पा सके। दूसरी तरफ ग्रुप में खावर साहब की फैमिली निसार साहब को रिस्पॉन्ड करती है जो कि बेहद अमीर हैं। टॉवल्स की फैक्ट्री भी है। तबरेज यानी एहसन खान उन्हीं का बेटा है। वो निसार साहब की फैमिली की शराफत और सादगी से मुतासिर होकर इतने अमीर होने के बावजूद रिश्ता भेजते हैं और निसार साहब को अपने ऑफिस बुलाकर अपने बेटे से भी मुलाकात कराते हैं। निसार साहब तो उनका ठाट बाट देखकर दंग ही रह जाते हैं और घर आकर बहुत खुशी से बताते हैं कि माइला जो कि माया की छोटी बहन है वो माया से कहती है कि नाइल भाई तो उससे बेहद मोहब्बत करते हैं, क्या वो उनसे मोहब्बत नहीं करती? मगर माया कहती है कि उसके दिल पर उसकी माँ बाप की इज्जत और तरबियत का बोझ है, इसलिए वो आज़ादाना फैसला नहीं कर सकती। लड़के वाले माया के घर आते हैं और आनन फानन तबरेज की माँ माया को अंगूठी पहनाकर रिश्ता पक्का कर देती है और एक ही माँ के अंदर अंदर शादी करने का फैसला कर लेते हैं। निसार साहब तो उनकी इमारत की चकाचौंध की वजह से इतने अंधे हो चुके होते हैं कि वो किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाते और इस बात के लिए रजामंद हो जाते हैं। अब तबरेज की वालदा का माया के घर आना जाना शुरू हो जाता है। माया की वालदा उन्हें माया के लिए तैयार किए गए जेवरात दिखाती हैं और बताती हैं कि वो 20 लाख कैश भी देंगे क्योंकि लड़के वालों ने जहेज ना लेने और शादी नहायत सादगी से करने की शर्त रखी थी। आखिर शादी का दिन आ जाता है। नाइल और उसकी माँ भी शादी में मौजूद होते हैं मगर नाइल अपने मामू से बहुत उखड़ा उखड़ा रहता है। रुखसती के बाद मामू इस बात का एतराफ़ अपनी बेगम के साथ करते हैं कि नाइल के दिल में उन्हें लेकर बहुत नफरत भर गई है। रुखसती वाले दिन ही माया दुल्हन बनी अपने कमरे में तबरेज का इंतजार कर रही होती है कि पुलिस उनके घर पर आती है। तबरेज पुलिस को निपटा कर वापस आता है तो माया के पूछने पर तबरेज बताता है कि
2 گھر چھوڑ کر ڈکیتی ہوئی ہے، اس لیے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ اب مایا کشمکش میں بھی ہوتی ہے، لیکن تبریز اس کی تعریف شروع کر دیتا ہے اور اس کا دھیان بڑھ جاتا ہے۔ میکال جو کہ اپنی سوتیلی ماں اور بہن کے جھوٹی محبت کے جال میں پوری طرح سے پھنسا ہوا ہے، اپنی بیوی کو غلط سمجھتا ہے۔ اس کی بیوی اس سے خلا کا نوٹس بھی بھیج دیتی ہے، جسے دیکھ کر وہ غصے میں آ جاتا ہے اور جواباً طلاق دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر اس کی ماں اور بہن بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کے راستے کا کانٹا خود بخود ہی راستے سے نکل جاتا ہے۔ اب وہ اپنی مرضی سے شان کی دوسری شادی کروائیں گے۔ ادھر تبریز اور اس کی فیملی اپنا جال بچھانا شروع کر دیتے ہیں۔ شادی کی اگلی ہی صبح اس کے گھر والوں کو ناشتہ لانے سے منع کر دیتے ہیں تاکہ ان کی مزید ہمدردی سمیٹ سکیں۔ ناشتے کے بعد تبریز اور مایا کچھ تحائف لے کر مایا کے والدین کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر مایا کے والدین اور بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اور گلی میں نثار صاحب کی بیٹی ایک بہت بڑی گاڑی میں آتی ہے تو نثار صاحب کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا ہے، جس پر وہ بہت اتراتے بھی ہیں۔ اسی وقت نثار صاحب 20 لاکھ کا چیک سائن کر کے تبریز کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں کہ یہ مایا کا حصہ ہے، کیونکہ انہوں نے جہیز بھی نہیں لیا تو اس لیے کیش دے رہے ہیں، اتنا ہی دوسری بیٹی کے لیے بھی رکھا ہے۔ تبریز بلا جھجک چیک پکڑ لیتا ہے اور مایا کو دے دیتا ہے۔ گھر واپس آتے ہی تبریز کے والدین مزید منصوبہ بندی کے تحت انہیں بتاتے ہیں کہ ابھی ساتھ والے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے اور ملازم کو گولی مار دی گئی ہے، زیورات بھی لے گئے ہیں۔ شادی والے دن بھی 2 گلیاں چھوڑ کر ڈکیتی ہوئی تھی، اور اس کی ساس مایا سے کہتی ہے کہ وہ اپنے زیورات بھی انہیں لا کر دے دے تاکہ وہ اسے لاکر میں رکھوا سکیں۔ مایا انہیں زیورات دے دیتی ہے۔ پھر اچانک سے تبریز کو اپنے بزنس میں 50 لاکھ کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ 30 لاکھ روپے تو ہیں مگر 20 لاکھ نہیں، چونکہ وہ مایا کے زیور بنانے میں استعمال ہو گئے ہیں۔ تو مایا اپنا 20 لاکھ کا چیک بھی انہیں دے دیتی ہے۔ ابھی تک مایا اور تبریز کا ولیمہ بھی نہیں ہوا، وہ 1 ہفتے بعد طے پایا تھا۔ ایک ہی ہفتے میں وہ اپنا پورا کھیل کھیل لینا چاہتے تھے۔ اب پیسے لے کر فارغ ہوئے تھے کہ اچانک سے تبریز کا ماموں انتقال کر جاتا ہے اور تبریز کی والدہ گہرے صدمے میں چلی جاتی ہے۔ مایا پوچھتی ہے کہ تبریز کے سگے ماموں ہیں مگر وہ شادی پر موجود نہیں تھے، تو وہ بتاتا ہے کہ وہ پیرالائزڈ ہیں اور انہیں بہت عرصے سے فالج ہے، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتے تھے۔ اب انتقال کی وجہ سے انہیں لاہور جانا پڑے گا، اور جاتے جاتے وہ مایا کو اس کے والدین کے گھر ڈراپ کرتا جائے گا۔ مایا کو اس بات پر اعتراض ہوتا ہے تو تبریز کہتا ہے کہ ان کی فیملی میں نئی نویلی دلہن کو میت والے گھر لے کر جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی اور اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ مایا اور مایا کے گھر والوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ تبریز اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ نکلتے وقت نائل اور اس کی پھپھو سے بھی اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ نائل یہ دیکھ کر تو خوش ہے کہ مایا بہت خوش ہے، مگر اندر ہی اندر اپنے ماموں سے بے حد خفا ہے، بلکہ ان سے شدید نفرت بھی کرنے لگتا ہے، اور وہ یہ اپنی بیگم سے اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ نائل کے دل سے نکلی ہوئی آہ ان کی بیٹی کو نہ لگ جائے۔ تبریز اور اس کی فیملی اب فون پہ ٹال مٹول شروع کر دیتے ہیں اور نہ آنے کے 100 بہانے بناتے جاتے ہیں۔ انہیں گئے 15 روز بیت چکے ہیں۔ محلے والوں نے بھی طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، کیونکہ بارات بہت سادگی سے آئی تھی، ولیمہ بھی ابھی تک نہیں ہوا تھا، اور شادی کے ایک ہی ہفتے کے اندر اندر مایا کے سسرال والے اسے اس کے گھر والدین کے پاس چھوڑ کر غائب ہو گئے تھے۔ نثار صاحب کہتے ہیں کہ یہ محلے والے ان کی بیٹی کی قسمت سے جلتے ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ در حقیقت وہ اس بات کی گہرائی کو ابھی تک ہی نہیں پا سکے تھے کہ وہ لوگ تو ان کی بیٹی کے زیورات اور اس کو دیا گیا 20 لاکھ کا چیک بھی لے کر غائب ہو گئے ہیں۔ اب نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ تبریز کی فیملی فون اٹینڈ کرنا ہی بند کر دیتی ہے اور ان کے سارے فون مستقل بن جاتے ہیں۔ ان حالات میں نثار صاحب کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ ان کی بہن نے خاور صاحب کے آفس جانے کا مشورہ دیا، مگر وہاں پہنچ کر تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خاور صاحب کا آفس ہی نہیں، خاور صاحب کا آفس اس کے سامنے تھا جو کہ کرائے پر لیا گیا تھا۔ یہ سب جاننے کے باوجود بھی نثار صاحب اور ان کی فیملی کو ابھی تک ان پہ کوئی شبہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ ان کے اخلاق سے بہت متاثر تھے۔ پھر مایا خود اپنے والد کے ساتھ تبریز کے گھر جاتی ہے تو جا کر پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر تو شوٹنگ کے لیے کرائے پر دیا جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر بھی مایا کا دل تبریز کی طرف سے متنفر نہیں ہوا، کیونکہ وہ تبریز کی جھوٹی محبت کے جال میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ اب نائل کے سمجھانے پر نثار صاحب اور نائل پولیس تھانے تبریز کی گمشدگی کی رپورٹ کروانے جاتے ہیں۔ انسپیکٹر صاحب تبریز کی تصویر دیکھ کر بتاتے ہیں کہ وہ تو بہت بڑے فراڈی ہیں، ان سے پہلے بھی وہ 8 گھرانوں کو اس طرح لوٹ چکے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ امیر نہیں بلکہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ امیروں کی بہت پہنچ ہوتی ہے۔ حال ہی میں ایک غریب باپ نے ان کے فراڈ کا شکار ہو کر خودکشی بھی کی ہے۔ مگر یہاں پر رائٹر پولیس انسپیکٹر کے ذریعے معاشرے کو آئینہ دکھاتا ہے۔ انسپیکٹر کہتا ہے کہ آپ جیسے والدین کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے کہ آپ کو یہ اندازہ بھی نہ ہوا کہ کروڑ پتی لوگ آپ کی بیٹی کا رشتہ کیوں لیں گے، اور ایک ویب سائٹ کے ذریعے رشتہ چوز کیا، نہ ان کے آگے کا پتہ نہ ان کے پیچھے کا۔ سادگی کے نام پر شادی کرنے کے چکر میں چند 2-4 لوگوں کو اکٹھا کر کے بارات کے نام پر لینے آتے ہیں، تب بھی آپ جیسے والدین اندھے ہو جاتے ہیں۔
جہیز نہ دینے کی بات آپ لوگوں کو اس قدر اپیل کر لیتی ہے، ویسے خود سے زیور اور کیش اپنی بیٹی کو تھما دیتے ہیں اور وہ فراڈیے سب لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ لازماً آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہوگا، مگر افسوس تو آپ جیسے والدین پر ہوتا ہے جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو دینے سے پہلے کسی بھی طرح کی انویسٹیگیشن نہیں کرتے، اور زیادہ حد تو تب ہے جب آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی ان کے فراڈ میں آ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی رائٹر شان کی زندگی کا خلاصہ بھی کرتا ہے۔ اس کی ایکس بیوی طلاق لے کر اپنی بیٹی زمل کو لے کر امریکہ چلی جاتی ہے۔ شان اپنی خود کی پسند کردہ لڑکی سے اس قدر تکلیف پہنچنے پر بہت زیادہ پرملال ہے۔ اس کی سوتیلی ماں اسے دوسری شادی کے لیے قائل کرتی ہے، مگر وہ فی الحال شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کا شادی اور عورت ذات سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ نثار صاحب گھر واپس آ کر جب گھر والوں کو ان کے فراڈ کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ بھی پہلے اعتبار نہیں کرتے، مگر پھر آخر بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ مایا سے پوچھنے پر اس بات کا پتہ بھی چل جاتا ہے کہ چیک اور زیور بھی وہ لے گئے ہیں۔ مایا جب اطمینان سے گزرا وقت یاد کرتی ہے تو اب اسے بہت اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، مگر اسے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں ہوا۔ چیخ چیخ کر روتی اور بلکتی ہے کہ اس نے اپنے والد کی فرما برداری کی، ان کی مرضی کے آگے اپنے دل کی بھی نہیں سنی، پھر اسے کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ اب پورے محلے میں یہ بات آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ کوئی نثار صاحب کو ان کی عمر کا تانا دیتا ہے اور کوئی سمجھدار ہونے کے باوجود بھی اس عمر میں اتنے سمجھدار ہو کر بھیانک غلطی کرنے کا کہتا ہے۔ گلی کی کچھ عورتیں ان سے افسوس کرنے آتی ہیں، مگر ان کی تلخ باتیں ان کے غم کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ نائل کی ماں نائل سے کہتی ہے کہ وہ مایا کا دوست ہے، اسے اس سے ملنا چاہیے، مگر وہ کہتا ہے کہ مایا کو اس حال میں وہ نہیں دیکھ سکتا۔ نثار صاحب اپنی بیٹی کی اس حالت کا ذمہ دار خود کو مانتے ہیں۔ مسجد میں ان کے ساتھی انہیں پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا دیکھتے ہیں تو انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ انہیں خلا لے لینا چاہیے، کیونکہ اس فراڈیے کے نام پر وہ ساری زندگی نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ سن کر وہ وکیل کے پاس جاتے ہیں۔ وکیل بھی ان کی اس غلطی پر ان کی خوب بے عزتی کرتا ہے کہ بڑا سا گھر اور گاڑی دیکھ کر آپ اپنی بیٹی کی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لی۔ نثار صاحب شرمندہ تو ہیں، مگر اب نثار صاحب بے بس ہیں کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ مایا خلا کے پیپرز پر سائن کر دیتی ہے، مگر اپنے باپ سے پوچھتی ہے کہ کیا بیٹی ہونا خطا ہے۔ نائل مایا سے ملنے نہیں جاتا کیونکہ وہ مایا کو اس قدر تکلیف دہ حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ نائل کی ماں مایا کی پھپھو سے بھی اپنے بھائی اور مایا کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، وہ اس لیے وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ وہ مایا سے شادی کر لے، مگر نائل نہیں مانتا۔ یہ کہہ کر اپنی ماں کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ خاوند ہی غیرت مند نہیں ہوتے، محبوب بھی غیرت مند ہوتے ہیں۔ ابھی تک ماموں کی جلی کٹی باتیں دل سے نہیں گئیں۔ ادھر شان کسی بھی صورت دوسری شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مایا کی طبیعت دن بدن خراب رہنے لگ جاتی ہے۔ سارا دن تو وہ کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہے، مگر راتیں نہیں کٹتی۔ وہ اس بات پر بہت تکلیف محسوس کرتی ہے کہ اسے ایک بیکاؤ مال کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا ہے۔ تیز بخار، بلڈ پریشر لو، اس نے اپنے آپ کو روگ لگا لیا ہے۔ نثار صاحب نے بھی گلی محلے والوں سے ملنا جلنا کم کر دیا۔ لوگ طرح طرح کے بیہودہ سوال پوچھتے ہیں۔ رشتہ کرانے والی خالہ بھی گھر آ کر انہیں بہت زج کرتی ہے کہ طلاق یافتہ بہن کی موجودگی میں دوسری بہن کا رشتہ آنا ناممکن ہے۔ مایا کو تو اب طلاق یافتہ آدمیوں کے ہی رشتے ملیں گے۔ ایک اور خاتون مایا کی ماں کو ایک رشتے کا بتاتی ہیں، جس طرح آپ کی لڑکی کو طلاق ہوئی ہے اسی طرح اس لڑکے کے ساتھ بھی دھوکا ہوا ہے۔ ایک ماں اور بہن اگر آپ اجازت دے تو وہ رشتہ لے آئیں گی۔ اب دوسری طرف تبریز کو دکھایا جاتا ہے۔ لاہور میں اب وہ کسی نئے شکار کی کھوج میں ہے۔ اس کی ماں جو صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنی ہوتی ہے، اصل میں تو اس گینگ کی مین سرغنہ ہے جس کا نام میڈم جہاں آرا ہے۔ اسے اپنے کھوجی کے ذریعے ایک زمیندار کی بیٹی کے رشتے کی خبر ملتی ہے جو کہ 4 مربع زمین اور لاہور میں ایک گھر بھی داماد کو دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ان کی بیٹی کا نکاح انہی کے اپنے ہی بھائی کے ایک بیٹے کے ساتھ ہوا تھا، مگر لڑکی کا تایا زاد اسے نکاح کے بعد چھوڑ کر ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے۔ اب زمیندار صاحب برادری میں اپنی ناک بچانے کے لیے برادری سے باہر بیٹی کی شادی کروانا چاہتے ہیں۔ احسن خان اپنے پورے گروہ کے ساتھ فول پروف پلان بنانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ زمیندار کو فراڈ دینے کے لیے ایک عالی شان کوٹھی، کرائے کی بڑی گاڑی، مہنگے مہنگے کپڑے، جوتے خریدنے میں لگ جاتے ہیں۔ ماں بھی کپڑوں اور نقلی زیورات کی شاپنگ میں مشغول ہو جاتی ہے، جس کی چکا چوند سے اس نے زمیندار کی فیملی کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے، مگر احسن خان اپنی ذات پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور احسن خان کہتا ہے کہ اصل میں تو لوٹ مار کے پیسوں کے 2 حصے ہونے چاہیے، ایک میرا حصہ ہونا چاہیے اور دوسرا حصہ تم دونوں میں، یعنی جو اس کے نقلی ماں باپ بنے ہوئے ہیں ان میں تقسیم ہونا چاہیے، کیونکہ سارے کا سارا کام تو وہ خود کرتا ہے۔ دوسری طرف مایا کی ماں
निसार साहब से नाइल के रिश्ते की बात करती हैं कि वो अपनी बहन से नाइल का रिश्ता मांगे, मगर एहसास शर्मिंदगी की वजह से निसार साहब इनकार कर देते हैं कि अब किस मुंह से वो अपनी बहन से रिश्ता मांगेंगे। उनकी बातें उनकी बहन शाजिया सुन लेती है और उन्हें अपने इरादे के बारे में बताती है कि वो तो ख़ुद भी माया को अपनी बहू बनाना चाहती हैं और नाइल को वो ख़ुद ही मना लेंगी। जैसे ही माया को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है, वो भी अपनी फुफ्फो से कहती है कि अब वो नाइल को डिज़र्व नहीं करती, लिहाजा माया भी रिश्ते से इनकार कर देती है। मगर फुफ्फो अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा दबाव डालती हैं कि शादी की तारीख भी उससे पूछे बगैर ही तय कर देते हैं। सब बहुत खुश होते हैं सिवाय माया और नाइल के। माया कहती है कि मर्द को मोहब्बत और औरत अनछुई चाहिए होती है, अगर मोहब्बत पराई हो जाए तो मर जाती है। घर में शादी की खूब तैयारियां हो जाती हैं, मगर नाइल शादी की तैयारियों की तरफ ज़रा बराबर भी तवज्जो नहीं देता। शादी वाले दिन नाइल का सब इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो नहीं आता, सिर्फ अपनी माँ को एक मैसेज सेंड कर देता है कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो ख़ुद को इस निकाह के लिए नहीं मना सका, तो वो मामू और माया से माजरत कर लें। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। आप मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।